میرے بیان کا عنوان ہے عظمت والدین۔ آج کے اس مختصر نشست میں آپ کے سامنے اس وسیع، طویل اور عریض موضوع کے اوپر لب کشائی کروں گی کہ ماں باپ کی حیثیت کیا ہے اسلام میں، ماں باپ کے حقوق کیا ہے اسلام میں، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پر ملتا کیا ہے بندے کو، اور ماں باپ کی نافرمانی پر سزا کیسے ملتی ہے اور کہاں ملتی ہے۔ میرے دوستو، اس نعمت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب بندہ اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مارو ٹکرے پھر دیواروں پر سونے کے ڈھیر لگا لو، ماں کوئی نہیں دے سکتا تمہیں۔ تو آئیے ایک جھلک دکھانے لگی ہوں قرآن اور سنت کی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ آج سننا، آج دل کے برتن یوں سیدھے رکھنا تاکہ قرآن کی جو برسات ہو، نبی کے فرامین کی جو برسات ہو، آپ کے دل اور دماغ اس سے معطر ہو جائے۔ 15واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت بنی اسرائیل ہے، سورت اسراء بھی کہتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ وَقَضَىٰ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، وَقَضَىٰ تیرے رب نے حکم جاری کیا ہے، وَقَضَىٰ تیرے رب نے تاکیدی حکم جاری کیا ہے کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ بندگی نہ کرو الا ایاہ، اگر عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ پہلا حکم یہ ہے کہ رب کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، مرتے مر جانا رب کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا، مرتے مر جانا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ آپ کی زبان پر پکار ہو تو کس کی ہو؟ اللہ کی۔ پہلا حکم اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا۔ دوسرا نمبر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ والدین کے ساتھ برابری کا سلوک کرو، جیسا ماں باپ نے کیا آپ اس طرح کرے، نہیں، برابر نہیں، احسانہ۔ ان کی پرورش، ان کی محنت، ان کے کردار سے بھی زیادہ آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک زیادہ کرنا ہے۔ آپ اس آیات میں سوچئے کہ اللہ ہم اگر ساری زندگی ماں باپ کی خدمت کرے تو ہم ان کی محنت اور جو انہوں نے ہم پر احسان کیے ہیں ہم اس کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے، ہم اس کے برابر بھی نہیں کر سکتے، تو اوپر کیسے جائیں گے؟ تو آیات میں اشارہ مل گیا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تو برابر بھی نہیں کر سکتا اور حکم احسان کا ہے تو پھر تیرا دماغ اور تیرا دل یہ مان لینا چاہیے کہ اگر میں ساری زندگی ماں کو ہاتھوں میں اٹھا کے پھرتا رہوں تو میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطاف میں ہیں، ایک بندہ آیا، دیکھتے ہیں بوڑھی اماں اس نے کاندھے پر اٹھائی ہوئی ہے۔ آئے جب نظر پڑی کہ صحابہ رسول بیٹے ہیں، کہنے لگے حضرت آپ سے ایک فتویٰ طلب کرتا ہوں، مجھے بتائیے، یہ میری اماں جان ہیں، میں نے یمن سے ان کو اٹھایا ہے، یمن سے میں نے ان کو کبھی جولی میں کبھی کاندھے پر اٹھایا ہے، میں نے ان کو حج کروایا، میں نے ان کو جولی میں اٹھا کے کعبے کے ارد گرد پھیرایا، طواف کروایا، میں نے صفا اور مروہ میں ان کو جولی میں اٹھایا ہے، پوچھنا یہ ہے کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا سن لیں آپ کا یہ عمل بہت بڑا ہے، لیکن بات رہی حق کی تو سچ یہ ہے کہ اگر ساری زندگی اٹھا کے پھرتا رہے تو ماں نے جو سینے کا دودھ پلایا ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔
آئیے میری دوستوں ماں باپ کی قدر کیجیے۔ نبی کریم مسلم کی حدیث ہے، جب ماں کی قبر پر گئے نا، اللہ سے اجازت مانگی، ماں کی قبر پر جاتے ہیں، اللہ کے حبیب تو الفاظ کیا ہے، فبکا وابکا من حولہ، اللہ کے حبیب خود اتنا روئے کہ ارد گرد کے سارے صحابہ بھی رو پڑے۔ ماں، اللہ اکبر، کون کون سا گوشہ ذکر کروں، کون کون سا حق ذکر کروں، کہاں تک جاؤں؟ ماں باپ کا احترام، ان کی قدر، ان کی عزت، قدر آج ہی کر لو، آج زندہ ہے قدر کر لو۔ تو اپنے آپ کو یاد کرتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے، ماں باپ ساری زندگی میلے کپڑے پہن لیتے ہیں کہ میرا بچہ اچھے کپڑوں میں رہے، تکے ہوتے ہیں، چور چور ہوتے ہیں، لیکن بیٹے کے سامنے شکایت بھی نہیں کرتے کہ بچہ ناراض نہ ہو جائے، میں تکا ہوا نہیں ہوں بیٹا، میں آرام میں ہوں، اور بچے کے دل میں اتنا ترس اور رحم بھی نہ آئے بدبخت کے دل میں۔ لیکن کیا کیجئے، اگر آج آپ عیاشی میں ہیں، آج آپ مستی میں ہیں، جوانی کا ذوق ہے، تو یقین کیجئے آج کا بچپنا بھی گزر جائے گا، آپ پر بھی بڑھاپے نے آنا ہے، پھر دیکھ لینا سزائے دنیا میں بھی ملتی ہے۔ گناہوں کی سزا آخرت میں ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے، ان میں ایک ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ سنیے ذرا، بہت بڑے عالم ہیں، محدث امام اصمعی رحمہ اللہ، کہتے ہیں میں ایک دیہاتی سے ملا، وہ کہنے لگا میرے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ میں چل کے اس دنیا میں، اس آبادی میں سب سے بڑا بدبخت تلاش کروں اور سب سے بڑا نیک بخت تلاش کروں، سب سے بڑا مجرم اور سب سے بڑا گنہگار دیکھوں۔ کہتے ہیں جب میں اسی تڑپ میں نکلا، لوگوں سے معلومات کرتے کرتے تو ایک ایسے ویرانے میں پہنچا کہ شدید گرمی ہے، دوپہر کی کڑاکے دار دھوپ لگی ہوئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں ایک بوڑھا ہے، وہ گردن میں رسی ڈالے ہوئے ایک کنویں سے مشکیزہ نکال رہا ہے، بوڑھا کمزور، وہ ڈول کھینچ رہا ہے۔ کون سا ڈول؟ ایسا ڈول، ایسا مشکیزہ جسے اونٹ بھی نہیں کھینچ سکتا۔ تو جب میں نے اس بابا کو دیکھا، پسینہ پسینہ، ہائے ہائے، تکا تکا ہوا، میں نے کہا یہ بابا اتنی تکلیف میں، اتنی مشقت میں؟ لیکن جب قریب پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان ہے، اس کے ہاتھ میں کھوڑا ہے اور وہ اس بوڑھے کو مارتا بھی جا رہا ہے، اس سفید بالوں والے بابا کو مارتا بھی جا رہا ہے۔ میں ٹھہر گیا، میں نے ایک دم چیخ کر کہا لا جزاک اللہ خیرن، او بدبخت، اللہ کبھی بھی تجھے جزائے خیر نہ دے، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ بزرگ ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ سفید ریشے، سفید بالوں سے تو اللہ بھی حیا کرتا ہے، تجھے حیا نہیں آئی؟ اس کے لیے یہ ڈول ہی بڑی سزا ہے اور الٹا تو مارتا بھی جا رہا ہے اس کو۔ وہ کہنے لگا خاموش ہو جاؤ، اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ میرے ابو ہے۔ جب یہ کہا تو اس نے اور بد دعا دی، کہنے لگا بدبخت، میں تو سمجھا کوئی غریب ہوگا، مزدور ہوگا، یہ آپ کے باپ ہے؟ کہنے لگا ہاں میرا باپ ہے۔ میں نے کہا پھر او ظالم، کیا تجھے پتہ نہیں موت نہیں آنی، رب کے سامنے پیش نہیں ہوگا؟ کہنے لگا بات تو سنو بابا، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے دادا کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے تھے، اور اس کا باپ میرا دادا اس کے باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتا تھا، آج میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، کل میرے ساتھ بھی ہوگا۔ اتنا سمجھ بھی رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اس وقت اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ اللہ، میرے دوستوں، نبی کا فرمان سنانے لگی ہوں۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے، 3 بندے ایسے ہیں لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن ان کی طرف نظر کرم سے نہیں دیکھے گا۔ پہلا العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، صحبناکن فإنہ لن یقبلک وقد عق والدی، او میرا دوست جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کے ساتھ نہ بیٹا کر چلنا سیکھا، جس نے بولنا سکھایا، جب وہ اس کا نہیں ہو سکتا وہ تیرا بھی دوست نہیں ہو سکتا۔ تو ماں باپ کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، قرآن کہتا ہے
ہر بات ان کی مان، لیکن جب یہ میرے مقابلے میں آ جائے تو پھر میری توحید نہ چھوڑ، بھلے ماں باپ چھوڑنے پڑتے ہیں چھوڑ دے۔ ایک صحابی ہے، ماں نے بھوک ہڑتال کر لی کیونکہ بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، کہتی ہے میں اس وقت تک کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں، مر جاؤں گی یہاں تک کہ تو دین محمد کو چھوڑ نہ دے۔ باہر دھوپ میں بیٹھی ہے، لوگ آ رہے جا رہے، اماں جان اٹھیے نا، اماں اٹھ کے چلے جائیے نا۔ پورا محلہ آ کر صحابی کو کہتا ہے آپ کا دین یہ کہتا ہے؟ آپ کا دین تو ماں باپ کے حقوق، آپ کی ماں مر رہی ہے۔ تو وہ آ کر کہنے لگا اماں جان یا امتاہ، او میری پیاری اماں جان اٹھیے، مجھے ماریے، مار کھانے کو تیار ہوں، جو سزا دینی ہے تیار ہوں، گھر چلیے۔ کہتی ہے نہیں، جب تک آپ محمد عربی کو چھوڑ نہیں دیں گے نہیں کھاؤں گی۔ تو پھر بیٹے نے جب دیکھا کسی طرح نہیں مانتی تو اس وقت لب کشائی کرنے لگے اور کہنے لگے اماں جان اگر بات یہی ہے، آپ کی ضد یہی ہے کہ میں محمد عربی اور دین اسلام کو چھوڑ دوں، تو پھر میری بھی بات سن لیجئے، آپ کی ایک جان نہیں، اگر آپ میں 100 جانیں ہوں اور ایک ایک جان نکلتی جائے، ساری جانیں مر جائے، لیکن میں محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تو وہ دامن ہے کہ صحابی کہتے ہیں جو جان مانگو تو جان دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہو جلال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔